بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو ساجو ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم۔ مکمل ہلاک و برباد ہونے والی قوموں میں سے ایک قوم اصحاب القریہ ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ یاسین میں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ یاسین کی آیات کا ترجمہ: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کو تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ وہ بولے، تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہی ہو، اور خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور پس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم لوگ تو ایسے ہو کہ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ تم اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیوں میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں، تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سن رکھو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بولا کہ کاش میری قوم کو خبر ہو کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔ بہت سے متقدمین اور متاخرین علماء تفسیر کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بستی انطاکیہ تھی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب احبار اور وہب بن منبع سے نقل کیا ہے۔ بریدہ بن الخصیب، اکرمہ، قتادہ اور زہری رحم اللہ تعالیٰ سے بھی یہ نقل کیا ہے کہ اس بستی میں انتیخس بن التیخس نامی ایک بادشاہ تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف 3 رسول صادق، مصدوق اور شلوم بھیجے۔ اس بادشاہ نے انہیں جھٹلایا۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہی تھے۔ حضرت قتادہ علیہ رحمہ کا خیال ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رسول تھے، اور حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سند کے ساتھ شعیب جبائی سے نقل کیا ہے کہ پہلے 2 رسولوں کا نام شمعون اور یوحنا تھا، اور تیسرے کا نام بولس تھا، اور بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ لیکن یہ قول نہایت ضعیف ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل انطاکیہ کی طرف اپنے 3 حواری بھیجے تو وہی آپ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اور یہ بستی ان 4 بستیوں میں سے تھی جن میں عیسائیوں کے بطریق یعنی مذہبی سردار رہتے تھے۔ ان 4 بستیوں کا نام یہ ہے: انطاکیہ، القدس، اسکندریہ اور رومیہ۔ اس کے بعد قسطنطنیہ ہیں، اور وہ ہلاک نہیں ہوئے۔
اور جس بستی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے اس کے رہنے والے ہلاک ہو گئے تھے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعہ کے آخر میں فرما دیا ہے کہ وہ تو ایک چنگھاڑ تھی جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ البتہ یہ امکان ہے کہ وہ 3 رسول جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے وہ قدیم زمانہ اہل انطاکیہ کی طرف بھیجے گئے ہوں اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ہو، بعد میں وہ بستی پھر آباد ہوئی ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف اپنے قاصد بھیجے ہوں اور وہ مسلمان ہو گئے ہوں۔ اس طرح ان دونوں واقعات میں تطبیق و مطابقت ہو جائے گی اور تعارض رفع ہو جائے گا، لیکن اس واقعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصدوں کا واقعہ کہنا ضعیف ہے، جس کی ایک وجہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، یعنی کہ اے محمد تو اپنی قوم کے لیے مثال بیان کر۔ اصحاب القریہ سے مراد شہر والے ہیں۔ جب ان کے پاس رسول آئے ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کی تائید تیسرے رسول کے ساتھ کی، یعنی تیسرے رسول کو بھیجنے سے ان پہلے 2 رسولوں کی تائید و نصرت مقصود تھی، اور قوم نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہی ہو، جیسے کہ پہلی کافر قوموں نے اپنے رسولوں کو جواب دیا تھا کہ وہ اس بات کو بعید سمجھتے تھے کہ اللہ کسی بشر کو رسول بنا کر بھیج دے۔ رسولوں نے ان کو جواب دیا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم اس کے قاصد ہیں، اگر ہم اپنے رب پر جھوٹ کہیں گے تو وہ ہمیں سزا دے گا اور ہم سے سخت انتقام لے گا، اور ہمارے ذمہ صرف کھل کر بات پہنچا دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جو پیغامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ بغیر کمی بیشی کے تمہارے تک پہنچا دیں، باقی ہدایت دینا نہ دینا، گمراہ کرنا صرف اللہ کی ذات عالی پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے لیے فعال بدخیال کرتے ہیں کہ تمہارا پیغام بہت منحوس ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ بعض کا قول ہے کہ انہوں نے زبان کے ساتھ برا بھلا کہنے کی بات کی، اور بعض کا قول ہے کہ عملی طور پر انہوں نے سنسار کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پہلی بات کی تائید تو قرآن مجید کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ ان کا کہنا کہ تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، گویا انہوں نے قتل کرنے اور ذلیل و رسوا کرنے کی دھمکی دی۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے، کہ تمہاری بدفعلی تمہاری طرف لوٹے، اور تم ہی نامراد ہو کہ تم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تم پر نحوست پڑ رہی ہے۔ کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی ہے، یعنی صرف اس وجہ سے کہ تمہیں ہم نے واضح و نصیحت کیا ہے اور ہدایت کی طرف بلایا ہے، تو تم ہمیں قتل و اہانت کے ساتھ دھمکیاں دے رہے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ مطلب ہے کہ نہ تو تم حق کو قبول کرتے ہو اور نہ حق کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ مطلب ہے کہ وہ رسولوں کی مدد اور اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے آیا تھا، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی یہ رسول کسی لالچ و طمع اور اجرت کے بغیر تمہیں خالص حق کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر اس نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں۔
اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت سے روکا جو دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، یقیناً میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یعنی اگر میں اپنے اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ دوں اور غیر اللہ کی عبادت کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے رسولوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، پس مجھ سے سن لو۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ میری بات سنو اور اللہ کے ہاں میری گواہی دینا، اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اے میری قوم، میں سب کے سامنے رسولوں پر اپنے ایمان لانے کا اعلان کر رہا ہوں، بس اس موقع پر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ بعض نے کہا ہے کہ سنسار کیا، اور بعض کی رائے ہے کہ لاٹھی سے مارا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ سب ایک آدمی کی طرح اس پر یک بار کی جھپٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو پاؤں تلے روند ڈالا کہ اس کی آنتیں پچھلے راستہ سے باہر نکل آئیں۔